السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ شعراء شروع کر رہا ہوں۔ تو جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ تو یہ قرآن پاک ہے، اردو میں پیش کرتا ہوں کیونکہ عربی زبان میں قرآن پاک ہے۔ ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں جو کہ ہم سمجھتے ہیں وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ پیش کرتا ہوں، تو اسے سنا ضرور کریں۔ قرآن پاک کا سننا ویسے بھی ثواب ہے، اس کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو میں اب اس کا پہلے تعارف پیش کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ تو اس کا تعارف ایسے، اس کے جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے جو ہے 227 آیات ہیں۔ یہ کافی بڑی صورت ہے، تو 11 رکوع ہیں اس کے۔ تو اس کا تعارف ایسے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، یہ حضور علیہ السلام کے کزن تھے۔ حضرت عباس حضور کے سکے چچا تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کے بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کے یہ واقعات بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں، اور ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے، جس کے نتیجہ میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کی بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخر رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے۔ تو اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیات بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اس ضمن میں آیت 227 نے شعراء کی خصوصیات بیان کی ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام الشعراء رکھا گیا ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 1 سے میں شروع کرتا ہوں۔ توئیں سین میم، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا ہے کہ مختلف سورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آیت نمبر 2، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ آیت نمبر 3، اے پیغمبر شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آیت نمبر 4، اور اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ تو تفسیر اس کی ایسی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا کہ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ کسی زور و زبردستی کے بغیر اپنی عقل کو استعمال کر کے اور
دلائل پر غور کر کے ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ یہی وہ آزمائش ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ کو اتنا صدمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی جان کو ہلکان کر لیں۔ تو آیت نمبر 5، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلا دیا ہے، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں اب بن قریب ان کو ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ آیت نمبر 7، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی چیزیں اگائی ہیں۔ آیت نمبر 8، یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو آیت نمبر 9، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ تو آیت نمبر 10، اب آگے پیغمبروں کے مختصر قصے اس صورت میں آئے ہیں، وہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جب تفسیر میں پیغمبروں کے قصے بیان کروں گا تو یہ آپ کے ذہن میں چیدہ چیزیں رہ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے اس میں، تو یہ ہے کہ اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ آیت نمبر 11، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ تو آیت نمبر 12، موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے۔ آیت نمبر 13، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے۔ آیت نمبر 14، اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ تو آیت نمبر 14، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ظالم کو ایک مکہ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس وجہ سے ان پر قتل کا الزام لگ گیا تھا۔ تو یہ میں یہی ختم کرتا ہوں، پھر زیادہ لمبا ہو جاتا ہے معاملہ، تو پھر آگے چل کے ابھی ان کا واقعہ چلے گا حضرت موسیٰ کا، پھر باقی پیغمبروں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اس کو ضرور سنیں۔